الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ دعا فرمائیے حق تعالی جل شانہ جو چند باتیں اس مختصر سے وقت میں کہنے کی توفیق نصیب فرماوے، وہ ہم سب کی اصلاح اور مغفرت کا باعث بنے، اور انتہائی قیمتی دعا کہ اللہ پاک وقت پہ جماعت کھڑی کرنے کی توفیق نصیب فرماوے اور مضمون جو ہے وہ اس ٹائم کے بیچ میں مکمل ہو جائے۔ یہ وہ دعا ہے جو دل سے نکلے گی انشاءاللہ۔ بزرگان محترم، ابھی جو آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے وہ سورہ لقمان کی آیات ہیں۔ اور اللہ نے حضرت لقمان کو بہت دانا بنایا تھا، اور وہ مشہور اپنی دانائی کی وجہ سے ہے، حکمت کی وجہ سے ہے۔ اور یہ دوسرا رکوع ہے سورہ لقمان کا، اور اس رکوع کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ قرآن مجید کو عملی جامہ پہنائیں گے وہ شائستہ، حلیم اور دنیا کے لیے انتہائی خیر و برکت کا باعث لوگوں کے لیے بنیں گے، اور اللہ ان کے لیے آخرت کی بھی آسانی فرمائے گا۔ اور خلاصہ یہ ہے، اور مثال اس میں حضرت لقمان کی ہے، مثال اس میں کامیابی کی حضرت لقمان کی ہے۔ اور حضرت لقمان چونکہ بہت دانا تھے تو ان کی چند نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی وہ بتلائی گئی۔ ہر انسان اپنے مطابق اپنی اولاد کو نصیحتیں کرتا ہے، جو اس کے پاس ہوتا ہے وہی بتاتا ہے۔ مثلا کوئی کاروباری شخص ہوگا، جب وہ نصیحت کرنے کا وقت، عام طور پہ کہتے ہیں نصیحت کا وقت
یا انسان جب اپنی ول لکھواتا ہے تو اس وقت اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شاید وہ اپنی زندگی کے کام پورے کر چکا ہے اور جو نہ کر سکا ہے، اور تجربہ وہ اپنی نسلوں کو بتلا رہا ہے کہ وہ کر دیں۔ عام طور پہ ہمارے ہاں کہ فلاں شخص کا یہ لینا ہے، فلاں شخص کا یہ دینا ہے، ایک معمول ہے، لین دین بتلائے جاتے ہیں اور نصیحتیں کی جاتی ہیں رشتہ داروں سے متعلق، اپنے آپ سے متعلق، جو قریبی لوگ ہوتے ہیں کہ یہ فلاں تمہاری چھوٹی بہن ہے، اس کا بڑا خیال رکھنا، یہ فلاں تمہارا معذور بھائی ہے، اس کی ذمہ داری تم پر ہے۔ عام طور پہ ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کی، اور ان آیات میں حق تعالی جل شانہ وہ نصیحتیں بتلا رہے ہیں۔ سب سے پہلی نصیحت جو فرمائی، جو اپنے بیٹے کو فرمائی، یا بنی لا تشرک باللہ، کہ بیٹے شرک نہ کرنا، اے بیٹے شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ لا بنی تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم، یقیناً شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم۔ گزشتہ جمعے سفر سے متعلق کچھ باتیں کی گئی تھی، تفصیلاً تو بات نہیں ہوئی، لیکن ایک چھوٹا سا پیغام اور ایک چھوٹی سی بات جو کہ انتہائی بنیادی بات ہے، اور چھوٹی نہیں ہے کیونکہ آگے اس کے اندر یہی فرمایا کہ کوئی رائے کے برابر بھی بات ہو، رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہو، اس کو چھوٹا نہ جانا۔ اور یقیناً یہ ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن مختصر سے وقت میں شاید اس کے اوپر زیادہ بات نہیں ہو سکی کہ ہمارے ہاں عام طور پہ یہ مزاج بن گیا ہے کہ سفر کو مہینے کو لوگ منحوس تصور کرتے ہیں، سفر کے مہینے کو لوگ نحوست والا تصور کرتے ہیں، اور عام طور پہ یہ مزاج بن گیا ہے کہ اس مہینے میں لوگ لین دین نہیں کرتے، اس مہینے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر لین دین کیا تو کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے، شادیاں نہیں کرتے ہیں کہ شادی چلے گی نہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر شادی نہ چلے اور نکاح اس مہینے میں ہو تو وہ یہ گردانتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ سفر کی وجہ سے ہوا۔ حالانکہ یہ بات گزشتہ جمعے میں تفصیلاً بتلائی کہ اس میں سفر کا قصور نہیں ہے، اس میں تربیت کا قصور ہو سکتا ہے، اس میں مزاج کا قصور ہو سکتا ہے، اس میں لوگوں کا آپس کا قصور ہو سکتا ہے، سفر کا کوئی قصور نہیں۔ تو یہ ایک طرح کا شرک یہ بھی ہے، کوئی مہینہ کوئی چیز نحوست کا باعث تو نہیں ہو۔ اور جو بات عرض کرنا رہ گئی کہ خالی مان لینا یا زبان سے کہنا ضروری نہیں، اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ میں نے جو اندازہ لگایا کہ لوگ اکثر و بیشتر کہتے تو ہیں کہ ہم یقین نہیں رکھتے اس طرح کی کسی بات پہ، لیکن جب کوئی وقت آتا ہے تو وہ ان 2 مہینوں کو گزار کر وقت رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خاص طور پہ کہ محرم سفر گزر جائے پھر کوئی نکاح کا وقت دیجیے، محرم سفر گزر جائے پھر کوئی نکاح کا وقت دیجیے۔ تو خالی کہنا نہیں بلکہ عملاً اپنی زندگی کا حصہ بنانا بھی ضروری، عملاً اپنی زندگی کا حصہ بنانا بھی ضروری ہے۔ تو فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ تو سب سے پہلی نصیحت جو حضرت لقمان نے
جو کہ انتہائی دانا انسان، جن کی قرآن مجید کے اندر حق تعالی جل شانہ مثال دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں جو شخص قرآن مجید کو پڑھ لے گا، اس کے مطابق زندگی گزار لے گا، وہ ایسا ہو جائے گا۔ اور جو مثال دی حضرت لقمان کی دی، اور حضرت لقمان کی دانائی کی مثال دی، تو اپنے بیٹے کو سب سے پہلی نصیحت انہوں نے کیا فرمائی کہ بیٹا شرک نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر انسان کو اپنے ماں باپ سے متعلق تاکید کی، انسان کو اپنے ماں باپ سے متعلق تاکید کی کہ ان کی فرما برداری کرنی، کہ ان کی فرما برداری کرنی۔ آگے قرآن مجید میں جو ہے مبارکہ میں حق تعالی جل شانہ نے جس انداز میں فرمایا، وہ انداز اس بات کی ترجمانی کرتا ہے کہ ان کی فرما برداری کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے اور ان کی نافرمانی کتنے بڑے گناہ کی بات ہے۔ آج جو بات میں عرض کرتا ہوں اکثر و بیشتر، اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہم تعلیمات قرآنی کو سمجھتے نہیں، ہم نے اپنے مورل گراؤنڈز بنا لیے، یعنی ہم نے اپنی اخلاقیات خود بنا لی۔ ہم نے بدتمیزی کو، نافرمانی کو ماں کا لاڈ قرار دے دیا، یہ تو میرے ماں سے لاڈ کا طریقہ ہے۔ اور چونکہ ماں بھی تربیت نہیں کرتی ہے، چونکہ ماں کو خود اندازہ نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ جو ہائبرڈ نسل ہم نے تیار کی پچھلے 32 سالوں کے اندر، ہندوستانی فلمی کلچر سے پاکستانی ڈراموں کے رواج تک، اور آج وہ بچیاں جو ٹک ٹاک کے اوپر اور انسٹاگرام پہ بڑی ہو رہی، کل جب وہ مائیں بنیں گی تو وہ اپنے بچوں کو کیا تربیت دیں؟ میرا جسم میری مرضی۔ ماں کے پیٹ میں بچہ 120 دن کا ہوتا ہے تو اس کو تعلیم ملنا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ ڈراموں سے جو تعلیم اخذ کریں گی، فلموں سے، انسٹاگرام سے اور ٹک ٹاک سے جو تعلیم اخذ کریں گی، آگے نوجوان نسل بھی اسی طرح کی پیدا ہوگی۔ جو جڑاوالا کے اندر واقعہ ہو جائے، جو کراچی کے اندر واقعات ہوتے ہیں، تو وہ تعلیمات کے نتیجے میں جو نسل پیدا ہوگی وہ اسی قسم کی ہو۔ آج کی وہ نسل، جو پچھلی نسل جس کو لاڈ کے نام پہ نافرمان بنایا گیا، آج آپ دیکھتے ہیں کہ ذرا سا نمک تیز ہو جائے ماں کے ساتھ نافرمانی، کھانا وقت پہ نہ ملے ماں کے ساتھ بدتمیزی، کھانے کی تو ناشکری الگ، کھانے کی بے حرمتی الگ، اس کی وجہ سے عذاب، وبال، بے برکتی گھر کے اندر الگ۔ یہ وہ نسل ہم نے تیار کی، اور جو آیا مبارکہ میں حق تعالی جس انداز میں فرما برداری فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، وہ قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت کا درس، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا انشکر لی ولی والدیک الی المصیر، تو میری اور اپنی ماں باپ کی شکر گزاری کر۔ کیوں؟ کیونکہ ماں نے تجھے ضعف سہ سہ کر پیٹ میں پالا، پھر 2 سال دودھ پلایا، شکر گزاری کر۔ آج شکر گزاری باپ کے لیے آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ ماں کے لیے ذرا سی چیز پر جھڑک دیتا ہے انسان، بات پسند نہ آئے، وہ بچپن کے اندر ماں جو بار بار ایک ہی چیز پر اس کو بار بار سکھاتی ہے، بڑے ہو کر ماں دن میں تیسری دفعہ ایک بات پوچھ لے تو انسان جھنجھلا کر اس کو جس انداز میں جھڑکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا؟ میری اور اپنے ماں باپ کی، میرے اپنے ساتھ ملایا، میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر، میری اور اپنی ماں باپ کی شکر گزاری کر۔ اللہ اکبر کبیرہ، الی المصیر، میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكْ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور سوائے اس کے کہ وہ گناہ کرنے پہ، شرک کرنے پہ مجبور کرے، یہ دین کے خلاف کوئی بات کرے،
یہ بہت بڑا جرم ہے. فرمایا شرک نہ کرو، بے شک سب سے بڑا جرم ہے، سوائے اس کے ان کی ہر بات کی فرما برداری کرو، اور اگر اس پر مجبور کریں تو آگے کیا فرمایا، تو ان کا کہنا نہ مان، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا میں ان کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش، نیکی کے ساتھ پیش، نیکی کے ساتھ. ہم تو ذرا ذرا سی بات پہ جذباتی ہو جاتے ہیں. آگے اللہ اکبر، آگے جو آیا مبارکہ، آج جب میں جمعے کے لیے تلاوت کر رہا تھا، جب میں نے کھولی جس آیا مبارکہ پہ میری نظر پڑی، اور جس کو دیکھ دیکھ کر بار بار میرے رونگٹے کھڑے ہوئے، اور میں بار بار قاری صاحب تشریف فرما تھے، میں انہیں کہہ رہا تھا کہ اللہ پاک نے کس انداز میں اس بات کو بیان کیا. فرمایا ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. اللہ اکبر، تجھے لوٹ کر میرے پاس ہی آنا ہے. آگے فرمایا تجھے لوٹ کر میرے پاس ہی آنا ہے. آگے فرمایا پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کیا کرتے رہے. آج ہم اندھیرے میں، پردے میں اپنے آپ کو جھوٹ کے سائے کے اندر اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، خود اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں. کوئی کہہ دے نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ، ہم نے پڑھ لی، جھوٹ. ہم پڑھ لیتے ہیں، جھوٹ. کوئی بھی بات جھوٹ جھوٹ جھوٹ. سوچتے ہیں کہ رزق میں برکت، جھوٹی قسم کھانے سے، جھوٹ. اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، تم نے لوٹ کر کدھر آنا ہے؟ کہیں بھاگ نہیں سکتے ہو، لوٹ کر کدھر آنا ہے؟ میرے پاس ہی آگے آنا ہے. اور پھر قرآن مجید کی اس آیہ میں فرمایا فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تمہیں بتاؤں گا تم کیا کیا کرتے رہے. اللہ اکبر، پھر تمہیں بتاؤں گا کیا کیا کرتے رہے. اللہ یا بنیہ. پھر آگے اپنے بیٹے کو حضرت لقمان نے نصیحت فرمائی، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بہ اللہ. مثقال حبۃ، کوئی عمل رائی کے ذرے کے برابر بھی ہو، رائی کے ذرے کے برابر بھی ہو، کسی پتھر کے نیچے چھپ کر پتھر کے بیچ میں کیا ہو یا آسمانوں میں کیا، تب بھی اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت ہو، تب بھی اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت ہوگی. آج ہم سنت کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ سنت ہی تو ہے، سنت ہی تو ہے. حالانکہ جو میرے اور آپ کے لیے چلتا پھرتا قرآن ہے، امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کسی نے چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہو تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ سنت ہی تو ہے، چھوڑ دیتے ہیں. فرض ہی تو ہے، اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے. تم کون ہوتے ہو پردہ کرنے کو کہو؟ اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کرتے ہو؟ تم کون ہوتے ہو؟ اپنے آپ کو ٹھیک کرو. اللہ کا معاملہ، کام کوئی ٹھیک نہیں کرنا. پھر کہتے ہیں بے حیائی فحاشی کیوں؟ تو فرمایا چھوٹا سا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، وہ بھی اللہ کے ہاں قدر و قیمت والا ہوگا، منزلت والا بھی ہوگا، وہ بھی لے کر آیا جائے گا. ایک کہانی ہم سنتے ہیں، عدالتوں کے باہر ہم نے ترازو دیکھا ہوتا ہے. یہ ترازو عدالتوں کا فرق ہے، لیکن اللہ کے ہاں ایک ایک بات کی اجر ہے. فرمایا رائی کے برابر بھی کوئی عمل کیوں نہ، اس کو بھی چھوٹا نہ جانا، رائی کے برابر بھی. اور سب سے قیمتی چیز کائنات میں کیا ہے؟ ہر دن ہمیں کرنے کا موقع ملتا ہے، کیا ہے؟ فجر کی نماز کی سنتیں. فجر کی نماز کی سنتوں کا عمل ایسا بڑا عمل ہے، اس کے برابر کوئی شے نہیں ہے. اور ہم فجر ہر دن ہمیں موقع ملتا ہے، اور اتنی قیمتی چیز کو صرف اپنے سونے کے بیچ میں ہم گزار رہے ہیں. کل روز قیامت ایسی سختی کا دن ہوگا جہاں پہ لوگ کہیں گے اللہ جہنم میں ہی ڈال دو، لیکن اس وقت سے نکال دو. اور ہم
چھوٹا عمل، اتنا بڑا عمل صرف اپنی نیند کے پیچھے، وہ نیند جو کبھی پوری نہیں ہوتی، جتنی بڑھاتے جائیں گے بڑھتی جائے گی۔ لیکن ہمارے طرز زندگی کیا ہو گیا؟ ہمارا طرز زندگی یہ ہو گیا اس فجر کی سنت جو کائنات میں سب سے قیمتی چیز ہے، ہم اس کو ترک کر کے صبح اسکول کے لیے، جاب کے لیے اپنی نیند بچاتے ہیں کہ اس وقت فریش ہو کر اسکول جائیں گے، پیپر دینا ہے، مدرسے جائیں گے، یہ کرنا ہے، فریش ہو کر کام پر جائیں گے، کام کرنا ہے۔ حالانکہ مؤذن اذان دیتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اتنی قیمتی چیز، روز ہمیں اتنا رزق بٹنے کا، سارا دن دنیا کے سامنے خوار ہوتے رہیں گے اگرائی کے لیے، اللہ جس وقت رزق دے رہا ہے اس وقت ہم سو رہے ہیں، دن بھر لو لو پھرتے رہیں گے سخت گرمی کے اندر، ادھر سے نکلیں گے ادھر جائیں گے، ادھر سے نکلیں گے، کوئی بے حال بے حال، حال بے حال، پسینے شرابور۔ آج نیند نہیں پوری ہوئی لیکن پیسے لینے اگرائی کے لیے اپنی نیند چھوڑ کے ٹرین پکڑ کے چلے جائیں گے کہ آج پیر کا دن ہے، آج میں اس شہر میں جا کے پیسے لے کر آؤں گا۔ اور جو اللہ سے رزق بٹنے کا ٹائم ہے، سنتیں بتا دی، فجر کی سنتیں اتنی قیمتی ہیں، فجر کا وقت رزق بٹنے کا وقت ہے، ہم چھوڑ دیتے کہ ہمیں یقین ہی نہیں رہا، یقین کی کمی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحیح حضرت لقمان اپنے بیٹے کو جو نصیحت فرما رہے ہیں، فرمایا کہ رائی کے برابر بھی کوئی عمل ہو اس کو بھی چھوٹا نہ جانا، اس کا بھی اللہ کے ہاں اجر ہے، اس کا بھی اللہ کے ہاں، وہ بے شک چھپا مخفی کسی جگہ کے اندر کیوں نہ ہو یا آسمان کے اندر کوئی نہ ہو، اللہ ہر چیز جانتے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ پاک نے فرما دیا لوٹ کے تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا تم کیا کیا کرتے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ۔ اللہ اکبر۔ حضرت لقمان کامیاب انسان فرما رہے ہیں، حکیم دانا جن کی حکمت کی دانائی، اور فرمایا کامیابی کی مثال حضرت لقمان کی دی، اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی، فرمایا نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو۔ اللہ اکبر۔ اور برے کاموں سے منع کیا کر، برے کاموں سے منع کیا کر۔ آج کی دنیا جس کی تعلیم ہمیں دے رہی ہے، اپنے کام سے کام رکھو۔ اور حضرت لقمان کیا فرما رہے، نصیحت کیا فرما رہے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، برے کاموں سے روکو، برے کاموں سے منع کیا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر فرمایا واصبر علی ما اصابک، اور تجھ پر جو مصیبت آئے اس پر صبر کیا کر۔ آج ہم صبر نہیں کرتے۔ قیامت کے دن صبر سے اتفاقاً، قیامت کے دن جب وہ وقت ہوگا، جب میں نے بتایا کہ سورج سوا نیزے پہ ہوگا اور زمین تانبے کی طرح گرم ہوگی، لوگ کہیں گے یا اللہ ہمیں اس چیز سے نکال دے، بے شک جہنم میں کیوں نہ ڈال دے، اس وقت سے نکال دے۔ یہ واقعہ سنایا گزشتہ جمعے میں بھی اور اس سے پہلے جمعے میں بھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ پریشان ہو جائیں گے محشر کی سختی سے، اور کہیں گے کہ یا اللہ جو کرنا بس کر دیں۔ سیدنا آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ تک ہر نبی کا دروازے پہ جائیں گے، جو کرنا ہے ہمیں اس وقت سے نکال دیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس میں ایک جماعت ایسی ہوگی جس کو اللہ پاک جنت میں داخل کر دیں گے، لوگ رش کھائیں گے یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں، یہ انبیاء ہیں، نیک ہیں، شہداء ہیں، کون ہیں، صادقین ہیں، کون ہیں؟ تب پتہ چلے گا یہ وہ لوگ ہیں جن پہ دنیا کے اندر سختیاں ہوئیں، تکلیفیں ہوئیں۔ آج ہم ذرا، اور اس وقت لوگ رش کھائیں گے، کاش ہمیں آج دنیا کی سختی کی وجہ سے ہم آخرت کے عمل کو چھوٹا جان لیتے ہیں۔ دنیا کی سختی ہوتی ہے نا کہ شام کو 1000 روپے کی بل دینا ہے، جھوٹ بول کے 1000 روپیہ کما لے، جھوٹی قسم کھا لے، فراڈ کر لے، رشوت دے دے، کام ہو جائے ہمارا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرا وقت ختم ہو گیا۔ چھوٹا سا بھی عمل ہو اس کو چھوٹا نہ تصور کیجیے، اللہ کے ہاں اس کا مول ہے، اللہ کے ہاں اس کا مول ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر فرمایا صبر کیا کر۔ مسلمان کو، مومن کو ایک تکلیف پہنچتی ہے، اللہ اس کے بدلے میں اس کے گناہ مٹاتا ہے اور اجر بڑھاتا ہے۔ اور پھر وہ جو جماعت جس وقت جائے گی، ابھی لوگ پریشان ہوں گے، کون ہے یہ؟ انبیاء ہے، شہداء ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں تکلیفیں برداشت اور شکر ادا کی، یہ وہ لوگ ہیں۔
تو بنیادی چیز لب لباب خلاصہ ما حاصل آج کی معروضات کا کہ شکر اللہ کا ہر حال میں ادا کرنا ہے. نماز نہیں چھوڑنی، سب سے پہلے شرک نہیں کرنا، سب سے پہلے شرک نہیں کرنا، پھر فرمایا شکر ادا کرنا اپنا اور اپنے والدین کا. یہ جو لاڈ کے نام پہ بدتمیز جنریشن پیدا کی جا رہی ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی تربیت کریں. اور تربیت وہ کب کر سکتے ہیں؟ یہ ہائی مورل گراؤنڈ آج کی دنیا کے اندر ہم نے جو تعبیرات سیکھ لی، ڈیفینیشن سیکھ لی، اعلیٰ اخلاقیات، اعلیٰ ترین اخلاقیات قرآن کی تعلیم ہے، اعلیٰ ترین اخلاق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اعلیٰ ترین اخلاق ڈراموں سے، فلموں سے اور اسکول کالجوں سے نہیں ملے گا، اعلیٰ ترین اخلاق قرآن مجید کی تعلیم سے ملے گا. اور جب وہ اعلیٰ اخلاق ہوگا تو نسل بھی اعلیٰ اخلاق والی پیدا ہوگی، نسل بھی حیا والی پیدا ہوگی، نسل بھی پردے والی پیدا ہوگی. آج صبح کا دل خراش واقعہ، وہ کسی بچی کے ساتھ، اور پھر ابھی آتے ہوئے میں سن رہا رستے میں ریڈیو پہ خبر میں نے سنی کہ 3 بچوں کی ماں کے ساتھ زیادتی ہو گئی. کل پتہ چلا کسی کے ساتھ گینگ ریپ، اس دن پچھلے عرصے میں جڑاں کے اندر، اس سے پہلے قصور کے اندر. تو یہ جس طرح کی دنیا کے اندر جا رہے، یہ صرف اخلاق سے جو ہم گری ہوئی حرکتیں ہمارے اپنے طرز زندگی کے اندر ہے، اور جو جھوٹی حرام کمائی کھلا کر بچوں کو ڈرامے دیکھ کر پیدا کر کے پرورش کریں، یہ اس کا نتیجہ ہے. اور اگر ہمیں اب بھی سمجھنا ہے، یہ وقت تو گزر ہی جانا ہے، یہ وقت تو گزر ہی جانا ہے. اللہ پاک نوجوان بچے بچیوں کی، جوانوں کی جوانیوں کی حفاظت فرمائے، بچیوں کی عظمتوں عصمتوں کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں ہائی مورل گراؤنڈ قرآن کو بنانے کی، اپنانے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والا اللہ ہمیں پکا کھرا محمدی مسلمان بنائے. اور پھر فرمایا کہ جب تم گناہ سے منع کرو گے، برائی سے منع کرو گے، تو یقیناً برائی سے منع کرنے کے بعد لوگوں کو سختی برداشت کرنی پڑتی ہے. آپ آج کسی کو منع کر کے دیکھیں، وہ کسی غلط کام میں ہوگا، آپ آج منع کر کے دیکھیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اپنے کام سے کام رکھو، اپنے کام سے کام رکھو، اپنے کام سے کام رکھو. تو بہرحال اس کے بعد پھر آج کے زمانے کے اندر وہی حساب قیامت کی نشانیوں کے اندر میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں کہ قاری صاحب جب بچپن میں ہمیں کہتے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو برائی کر رہا ہوگا وہ سرے عام برائی کر رہا ہوگا، روکنے والے کو لوگ غلط تصور کریں گے. آج ہم اسی دور میں سے گزر رہے ہیں، جو برائی کر رہا ہوتا ہے وہ سرے عام کر رہا ہوتا ہے، اور جو روکنے والے ہوتے ہیں کبھی اس پہ 4 شیڈیول لگ رہا ہوتا ہے تو کبھی کچھ لگ رہا ہوتا ہے. اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. الحمدللہ الحمدللہ الذي نور قلوب العارفین بنور الایمان وشرح صدور الصادقین بالتوحید والایقان، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اہل الجاہ والمال والسرور اعلموا ان الدنیا دار الفناء والغرور والآخرة دار البقاء والسرور، فاذكروا فضيحة القيامة والصراط والنشور
ألا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويوم ينادي الملك الجبار لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. إن أحسن الكلام كلام الله العلام كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رب الرؤوف الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى وصام، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا على أفضل الصحابة بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الناطق بالصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى الإمامين الهمامين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى جميع أمهات المؤمنين والمؤمنات وأزواج النبي المطهرات رضي الله تعالى عنهن، وعلى جميع بناته الطيبات السيدة زينب وسيدة رقية وسيدة أم كلثوم وسيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهن، وعلى ستة الباقية من العشرة المبشرة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح بالهم ووفقهم لإقامة الخلافة الحقة على منوال الخلافة النبية الراشدة. اللهم انصر عساكر المسلمين أينما كانوا ومن كانوا. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انعل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وشتت شملهم وخرب ديارهم وأهلكهم كهلاك عاد وثمود. تعادلوا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. أشهد أن محمدا
اپنی اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے بلند فرما لیں اور صفوں کو قدم سے قدم کو دیکھ کر صفیں درست فرما لیں. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب یا اللہ ہم سب کے ایک ایک گناہ کو معاف فرما دیجئے اللہ پاک جتنے گناہ جانتے بوجھتے ہم کرتے اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما دیجئے یا اللہ ہماری ایک ایک خطا کو یا اللہ معاف فرما دیجئے ایک ایک گناہ کو معاف فرما دیجئے یا اللہ دن کے اندھیاروں میں جو دن کے اجالوں میں رات کے اندھیاروں میں جتنے گناہ کرتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے الہی ہمیں قبر کے اندھیاروں سے محفوظ فرما دیجئے یا اللہ قبر کے بچھوؤں سے سانپوں سے محفوظ فرما دیجئے اللہ پاک ہماری قبروں کو یا اللہ جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیجئے عذاب قبر سے محفوظ فرما دیجئے یا اللہ پاک جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دیجئے اللہ پاک پل صراط کی مشکلوں کو آسان فرما دیجئے یا اللہ دنیا آخرت کی خیر نصیب فرما دیجئے بھلائیاں نصیب فرما دیجئے اللہ پاک دنیا آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ فرما دیجئے یا اللہ دنیا آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ فرما دیجئے اللہ جی حاجت روا مشکل کشا آپ کی ذات ہے آپ کے علاوہ نہ ہی کوئی حاجت روا ہے نہ ہی کوئی مشکل کشا ہے میرے اللہ میرا جو بہن بھائی جس مشکل میں اللہ آسانی کے معاملات فرما دیجئے یا اللہ کرم کے معاملات فرما دیجئے یا اللہ رحم کے معاملات فرما دیجئے یا اللہ اپنا فضل فرما دیجئے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے یا اللہ اپنے علاوہ کبھی کسی کا محتاج نہ بنائیے یا اللہ پاک ضرورت بعد میں ڈالیے رزق حلال طیب اپنی شان کے مطابق نصیب پہلے فرما دیجئے یا اللہ پاک محتاجی والی معذوری والی زندگی سے محفوظ فرما دیجئے اللہ پاک حادثاتی موت سے محفوظ فرما دیجئے یا اللہ شہادت کی موت نصیب فرما دیجئے یا اللہ موت شہادت کی نصیب فرما دیجئے الہی ایمان والی زندگی اور یا اللہ خاتمہ ایمان پر نصیب فرما دیجئے میرے اللہ ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو یا اللہ شیطان کے ہر مکر فریب سے اللہ محفوظ فرما دیجئے اور یا اللہ ایمان والی زندگی خاتمہ ایمان پر نصیب فرما دیجئے یا اللہ ہر فتنے سے فتنہ دجال سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرما دیجئے یا اللہ پاک دنیا آخرت کی خیر نصیب فرما
دیجئے۔ اللہ پاک جتنے بیمار ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ صحت کاملہ شفاء عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ جتنے مقروض ہیں اللہ قرضوں کی ادائیگیوں میں یا اللہ خزانہ غیب سے مدد فرما دیجئے۔ اور یا اللہ جو بہن بھائی شادیوں کے لائق ہیں اللہ آبادیاں نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں میرے اللہ نیک اور صالح اولاد نصیب فرما دیجئے۔ اور یا اللہ جن کی اولاد ہے یا اللہ اس اولاد کو نیک صالح فرما بردار بنا دیجئے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، صدقہ جاریہ بنا دیجئے۔ میرے اللہ اولاد کی آزمائش سے محفوظ فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک جتنے اکابرین اساتذہ مشائخ بڑے ہمارے دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما دیجئے، ہمیں ان کا صدقہ جاریہ بنا دیجئے۔ اللہ پاک سفر میں آسانی کے معاملات فرما کر جلد از جلد توبہ ولی ادب ولی قبولیت ولی حاضری حرمین شریفین نصیب فرما دیجئے۔ اور یا اللہ یہ جو کرونا کا عذاب ہے یا اللہ اس سے پکی جان چھڑوا دیجئے۔ اور یا اللہ جتنے بیمار ہیں جتنے اس بیماری کی زد میں اللہ صحت کاملہ شفاء عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله.